اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ اللہ کی اسماء حسنہ میں سے ایک بہترین نام البر ہے۔ عبد البر نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ البر کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنے والا۔ عربی میں زیر زبر کے فرق ہونے سے معنی بدل جاتا ہے۔ با پہ زبر ہو تو البر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو البر پڑھیں گے، پیش ہو تو البر پڑھیں گے۔ البر کے معنی ہوتے ہیں سچا، احسان کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ البر کے معنی ہوتے ہیں نیکی، سچائی، فرما برداری، اطاعت، اور با کے پیش کے ساتھ کے معنی ہوتے ہیں گیہوں۔ تو زیر زبر سے معنی بدل جاتا ہے۔ اللہ کا جو نام ہے وہ با کے زبر کے ساتھ البر۔ اللہ نے قرآن میں کہا انا کنا من قبل ندعوہ۔ کچھ لوگوں کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی اس کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک بار اللہ کا یہ نام آیا ہے، سورۃ الطور کی آیت نمبر 28 میں۔ ساری کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین البر ہے۔ اللہ نے کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ جتنی بھی نعمتیں تمہارے اوپر، تمہارے اندر، باہر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، زندگی میں، زندگی سے پہلے، زندگی کے بعد جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی احسان کرنے والے، نعمتیں دینے والے رب کی طرف توجہ کرتے ہو، اسی کو پکارتے ہو، اسی کی طرف جاتے ہو۔ اللہ رب العالمین کا نام بر ہے۔ تو اللہ رب العالمین زمین پر جتنے لوگ نیکی کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، یعنی بر کرنے والے ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اس نام کے آثار کے متعلق مذکور ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو درست کرنے والا بھی ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والا بھی ہے۔ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے اور آپ نے امت کو سکھائی بھی ہے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو ہر مسلمان یاد کر لے، بہترین دعا ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ رب العالمین میرے دین کی اصلاح فرما دے، جو کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میرے لیے سب کچھ میرا دین ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میرے دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میری زندگی ہے اور میرا جینا ہے، میرا کمانا ہے، میرا کاروبار ہے، دکان ہے، روزی روٹی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَةِ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی اصلاح فرما دے جس کی طرف پلٹ کے لوٹ کے ہمیں جانا ہے۔ اس دعا کے اندر دین، دنیا اور آخرت تینوں چیزوں کی اصلاح کی دعا اللہ رب العالمین سے کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی میں فتنے آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، جینا ہمارا مشکل ہو جائے تو ہمیں اٹھا لے، یعنی موت عطا فرما دے، اور جب تک زندہ ہیں زندگی کو بہتر بنا، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی تو بہتر بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین بر ہے، اصلاح کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ اس دعا کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو سچا بھی کرنے والا۔ بر کا ایک معنی سچا بھی ہے، کہ جو اپنی بات میں سچا ہو۔ اللہ رب العالمین اپنی بات میں سچا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جنتی لوگ جہنمی سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنتی لوگ جہنمی سے کہیں گے
کہ ہمیں اللہ نے جو وعدہ دیا تھا وہ سب کچھ پورا کر دیا ہے، اور آج ہم جنت میں آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں جو کچھ قرآن کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتایا گیا تھا کہ جنت میں جانے کے بعد یہ چیزیں نعمتیں ملے گی، وہ سب کچھ ہم نے سچ پایا۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، سب کچھ صحیح ملا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو جنت کے بارے میں جہاں دنیا میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بتایا گیا، ویسے جہنم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ تو اے جہنمیوں، کیا تمہارے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا؟ قالوا نعم، تو جہنمی بھی کہیں گے کہ ہاں صحیح ہے، یعنی جو کہا گیا تھا کہ اس گناہ پہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، جہنم میں ایسے عذاب ہے، وہ ساری چیزیں صحیح ہیں من وعن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں کہی گئی تھیں۔ اسی سے ایک لفظ بنتا ہے، آپ سب سنے ہوں گے، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عربی میں اس کو کہتے ہیں بر الوالدین۔ اللہ کا نام بر ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نیکی کرنے کو کہتے ہیں بر الوالدین۔ دو پیغمبروں کو تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب بچپنے ہی میں اپنی ماں کے گود میں تھے، جب بولے تھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو اسی وقت حضرت عیسیٰ نے ایک جملہ کہا تھا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے میری ماں کے تحت فرما بردار بنایا ہے، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، بر ایک انسان اپنے ماں باپ کا وفادار ہے، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ بے وفا ہوگا۔ ایک انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ ان کو تکلیفیں دے رہا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں باتیں کہہ رہے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، رب العالمین نے مجھے سخت دل اور بدبخت نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ جبار ہے، یعنی وہ ظالم ہے، وہ جبر کرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے، اور وہ نیک بخت انسان نہیں ہے، بدبخت انسان ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن کریم میں اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے لیے میں فرما بردار ہوں، وفادار ہوں، حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں، نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب العالمین نے زمین پر ماں باپ کے لیے بر کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر جتنی بھی نیکیاں اور اخلاق کی باتیں ہو سکتی ہیں، آپ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق مند ہے، یہ بہترین کردار ہے، یہ بہترین انسان ہے، تو جو چیز بھی اخلاق کریمانہ کے دائرے میں آتی ہے اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا بر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نیکی کسے کہتے ہیں، بر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اخلاق کو اور بہترین اخلاق کو ہی نیکی کہا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے جو تمہارے دل میں کھجلی پیدا کرتے، تمہارے دل میں کھٹکنے لگے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں ناپسند ہو کہ تمہارے اس کام کو کوئی جان جائے۔ گناہ کی دو پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک اندر اور ایک باہر۔ اندر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اپنے اندر سے ایک آواز آنے لگتی ہے، نفس لوامہ اس کو ملامت کرنے لگتا ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے سینے میں جو کھٹکنے لگے وہ سمجھو گناہ ہے۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ تم اس کو چھپانے لگو کہ کوئی جان نہ پائے، کوئی جان نہ پائے۔ ویسے نیکی بھی چھپا کے کرنی چاہیے، لیکن وہ دوسری چیز ہے، وہ اگر لوگوں کے سامنے آ بھی جائے تو انسان کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک طرح سے رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نیکی چھپانے کی جو ترغیب دی گئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو کہیں جان نہ جائیں اور میری بدنامی، مقصد یہ نہیں، مقصد ہوتا ہے کہ انسان ریاکار نہ ہو جائے،
دکھاوا نیکی میں نہ آ جائے، اس لیے نیکی چھپانے کی بات کہی گئی۔ اور یہاں پر جو برائی کے چھپنے کی اور چھپانے کی بات کہی جا رہی ہے وہ پہچان بتائی جا رہی ہے۔ انسان سچ میں اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے تاکہ بدنام نہ ہو جائے، تاکہ وہ رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے 2 پہچان بتائی اور آپ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان اخلاق مند ہو۔ سب سے بڑا اخلاق ہے انسان سچا ہو، قابل بھروسہ ہو، وفادار ہو اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ۔ رب العالمین بر ہے تو اللہ تعالیٰ بر کو پسند بھی فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان فرمایا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو، یعنی صرف سجدے کر لو، نماز پڑھ لو، صرف نیکی اسی کا نام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان لاؤ، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال سے محبت ہر ایک انسان کو ہے، محبت کے باوجود اپنے مال میں سے رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامیٰ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین وابن السبیل، مسکینوں پر، مسافروں پہ خرچ کرو، والسائلین، مانگنے والوں پہ خرچ کرو، وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نیکی ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، والموفون بعہدہم، اور دوسروں سے دیا ہوا وعدہ، عہد و پیمان کو پورا کرو، اذا عہدوا، والصابرین فی البأساء، اور نیکی یہ ہے کہ تکلیف کے دنوں میں، مشکل کے دنوں میں تم صبر کرو، وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں۔ جن نیکیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، ساری نیکیوں کا اللہ نے ایک نام دیا ہے، وہ نام ہے البر، ولکن البر، نیکی یہ ہے تو رب العالمین بر ہے، اللہ بر کو پسند فرماتا ہے اور اصحاب البر کو پسند فرماتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بر الوالدین کا حکم دیا جا رہا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس نام پر ایمان لانے کا جو اثر مرتب ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی پر وہ چیز لاگو کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے اور تمام تر نیکیوں کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔